دابۃ الارض ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا۔ عربی میں بات کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلمان کافر کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی بھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ کافر ہی رہے گا، ہرگز ایمان نہ لا سکے گا، اور جو مسلمان ہوگا وہ ہمیشہ ایمان پر ہی رہے گا، کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ جب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا بھی گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی بھی نہ ہوگا، اور دنیا میں صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے۔ یکایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے تیز ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ عز و جل چاہے گا، اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اگلے پچھلے انسان، جن، فرشتے، حیوانات سب زندہ ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے باہر نکل پڑیں گے۔ ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں ہوگا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سر کے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، کچھ کی زبانیں تو منہ سے باہر آ جائیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک تو کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کے منہ تک ہوگا۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی اس کو تکلیف دی جائے گی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی۔ 50,000 برس کا وہ دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا دن گزر چکا ہوگا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے اور حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہو جائے گا۔ میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے۔ اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء تمام گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا ہوگا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ تو کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اعمال پوچھے جا رہے ہوں گے۔ زندگی بھر کا سب کیا دھرا سامنے ہوگا۔ نہ گناہ سے انکار کر سکے گا اور نہ ہی کسی سے نیکیاں مل سکیں گی۔
اس کٹھن اور بے کسی وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔